بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے جو کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے سرائے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی اور ان کا آدمی مارا گیا۔ اس سے قریش کے سرداروں کو اپنی قوم میں اشتعال پھیلانے کا جو موقع ملا انہوں نے اسے ضائع نہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ کے لیے سب سے اہم چیز عسکری اخراجات تھے۔ قریش نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کے منافع سے سامان جنگ تیار کیا جائے۔ یہ قافلہ جاتے ہوئے مسلمانوں کی دسترس سے بچ کر نکل گیا تھا۔ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر اس کی گات میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع مل گئی اور آپ 8 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مہاجرین و انصار کے ساتھ حضرات کو جو فوری طور پر میسر آ سکے ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے بذات خود روانہ ہو گئے۔ بچوں کا شوق جہاد یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ سے 1 میل دور بئر عقبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ سب کو دیکھا بہلا آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم فرمایا۔ ان بچوں میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، براء بن عازب، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ انہی میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھائی سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لے تو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دے۔ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالی مجھے شہادت عطا فرما دے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا، جسے سن کر وہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ لشکر میں گھوڑے صرف 2 اور اونٹ 70 تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد باری باری سوار ہوتے۔ قافلے کی جگہ مکہ کے لشکر سے سامنا۔ ادھر قریش قافلے کے سردار ابو سفیان بن حرب کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو تیزی سے لے چلے اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ قریش مدد کو پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرے۔ قریش پہلے ہی مدینہ پر حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 مسلح افراد کا ایک لشکر جن میں 200 گھڑ سوار اور 700 اونٹ سوار تھے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک تھے۔ 600 افراد زرہ پوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مہاجرین نے اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، جس کا مفہوم مدینہ کے حدود میں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ کھلے لفظوں میں یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر مدینہ سے باہر قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت بھی مدد کے پابند ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے کے منتظر رہے۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔
اللہ کے رسول، آپ جس سے چاہیں صلح کرے، جس سے چاہے لڑے، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ فرمائے تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ ایک اور انصاری حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو؟ نہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو مدینہ سے 70 میل 120 کلومیٹر جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاما ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے، صحابہ کے ہاتھ آ گئے۔ وہ ان کو مار پیٹ کر قریش کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے خود ان سے تفتیش شروع کی اور پوچھا، قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا، دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمیوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جو بالکل درست تھا۔ وہ 950 تھے۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا، جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمہ لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جس سے مسلمان خوب سیر ہو گئے۔ یہاں کی ریتلی زمین پختہ ہو گئی۔ یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنا دیا گیا، تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئی کہ خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو مدینہ کی طرف بچ نکلنے کی صورت باقی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صف آرا ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے جن کا سامان جنگ بھی کم تھا، دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اسلحہ کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تا قیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے تابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شانہ مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر درست کرتے اور تسلی دیتے، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے ہیں، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔ 2 صحابی عین اسی وقت لڑائی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا، مگر آنے والوں نے بتایا، راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا تھا۔
اور کہا تھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے جا رہے ہو۔ ہم نے بادل خواستہ کہا کہ ہم لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہمیں بس اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہ وعدے کی پابندی کی ایسی مثال ہے جو پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں۔ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کی صفوں سے عمر رسیدہ عتبہ بن ربیعہ جو لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا۔ تینوں نامور سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی للکارا، اے مسلمانوں، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آ جائے۔ یہ سنتے ہی تین انصاری نوجوان معوذ، عوف اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کرایا تو عتبہ نے کہا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہماری ٹکر کے لوگ مقابلے پر بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور آواز لگائی، اے ابو عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی بن ابی طالب اٹھو۔ یہ تینوں قریشی تھے اور جنگجوئی میں نامور۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ 65 سال کے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 57 برس کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف 25 سال کے۔ اب مقابلہ بالکل کانٹے کا تھا کیونکہ ادھر عتبہ بوڑھا تھا، شیبہ اس سے کچھ کم عمر اور ولید بالکل نوجوان۔ تینوں صحابی اپنی صف سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے۔ تینوں صحابہ نے اپنے چہرے اور سر ڈھانپے ہوئے تھے، اس لیے عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتائے تو وہ بولا ہاں تم لوگ ہمارے برابر کے ہو۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ بن ربیعہ سے لڑنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر شیبہ پر پل پڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوجوان مقابل ولید پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور ایک ہی ضرب سے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا اور مارا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ دونوں بہت پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے۔ دونوں کی تلواریں دیر تک ٹکراتی رہی۔ آخر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا تو عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رخسار رکھتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ تو کہنے لگے آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مانتے کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسْرَعُ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ہم ان کے لیے اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے مارے جانے کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام مہجع رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ صحابہ محفوظ دستے کے طور پر پچھلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے۔ ان میں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو ہاتھ میں کچھ کھجوریں لیے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی وہ بول اٹھے، کیا میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ وہ بولے واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمنوں کی طرف دوڑے۔ لڑتے لڑتے کئی کو قتل کیا اور آخر خود بھی شہید ہو گئے۔ جنگ میں انصاری نوجوانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ دو انصاری صحابہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے تھے، ان سے پوچھا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا ہاں خوب پہچانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام؟ بولے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ نظر آ گیا تو بچ کر نہیں جا سکتا۔ اسی وقت ابو جہل گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کو جوش دلاتا ادھر سے گزرا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا وہ دیکھو وہ رہا ابو جہل۔ یہ سنتے ہی دونوں لڑکے پیدل ابو جہل کی طرف لپکے۔ اس دوران ایک اور صحابی معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے سے ابو جہل کی طاق میں تھے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کو زخمی دیکھتے ہوئے تو معاذ بن عمر کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑی سی کھال اس سے جڑی رہ گئی جس سے بازو لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بازو کی وجہ سے لڑنے میں مشکل ہوئی تو اس پر اپنا پاؤں رکھ کر جھٹکا دیا جس سے وہ کھال بھی الگ ہو گئی۔ انہوں نے بازو کو پھینک دیا۔ ادھر معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل پر دوسرا حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابو جہل خون میں لت پت ہو کر گھوڑے سے نیچے گر چکا تھا۔ معاذ بن عفرہ اور معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے خیال کیا کہ ابو جہل مر چکا۔ دونوں دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے بیک آواز کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے تلواریں صاف کر لی؟ جواب دیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواروں پر لگا خون دیکھا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار پر لگا خون گواہی دے رہا تھا کہ مہلک وار انہوں نے کیا ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا تم دونوں نے اسے مارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور زرہ بختر معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا جائے۔ جنگ کے انتہائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چپر سے اتر کر معرکے میں شریک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے شدید لمحات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے رہے تھے۔ جب جنگ کے شعلے اپنے انتہائی حد کو پہنچ چکے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا یہ چہرے خوار ہو جائے، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ نے خاک کی جو مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی تھی۔ معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں مٹی جا پڑی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے زوردار حملہ کر دیا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بھی بہت سو کو قتل اور گرفتار کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی اور کہا میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل کروں گا۔ فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ فرشتوں نے ایک آدھ مشرک کو قتل بھی کیا مگر عمومی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا
ورنہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد بس مسلمانوں کے حوصلے بڑھانا اور کفار کو مرعوب کرنا تھا۔ بدر کے دن جب مشرکین فرار ہوئے تو ایسے میں ایک انصاری ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے۔ تب انہوں نے کوڑا مارنے کی سنسناہٹ سنی، ساتھ ہی آواز آئی، اے حزم آگے بڑھو۔ صحابی نے دیکھا وہ مشرک وہیں گر پڑا، اس کی ناک ٹوٹ گئی اور منہ پھٹ گیا۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے اترنے والا مددگار فرشتہ تھا۔ حزم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج حق غالب آ گیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ عام حالات میں ابلیس سامنے آ کر برے سے برے آدمی کی بھی مدد نہیں کرتا، مگر اس دن کفر کو پسپائی سے بچانے کے لیے ابلیس اتنا فکرمند تھا کہ خود ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ابلیس نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حامی ہوں۔ لیکن جب جبرائیل امین علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت پاس ہو کر بھاگ نکلا۔ مشرکین مکہ یہی سمجھے کہ سراقہ بھاگا ہے۔ جنگ میں شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سراقہ کو خوب برا بھلا کہا اور بولے، تم سب سے پہلے صفیں توڑ کر بھاگ نکلے اور جنگ میں ہمیں مروا دیا۔ سراقہ حیران ہو کر بولا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو میدان بدر میں گیا ہی نہیں۔ مگر مشرکین سمجھے کہ سراقہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کفار کی شکست اور پسپائی کے وقت کچھ مسلمان دشمنوں کا چھوڑا ہوا سامان جمع کر رہے تھے۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے زرہیں اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں ان کی نظر قریش کے سردار امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے پر پڑ گئی۔ دونوں افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امیہ نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ دونوں چونکہ ماضی کے زمانے میں دوست رہے تھے، اس لیے امیہ نے پکار کر کہا، اے ابن عوف، میں تمہارے لیے ان زرہوں سے بہتر رہوں گا۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں پکڑ لو تاکہ میں اور میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائے اور تمہیں ہماری رہائی کا فدیہ مل جائے جو زرہوں کی قیمت سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً زرہیں پھینک دی اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلنے لگے۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ پر پڑی۔ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جو مکہ میں ان کا آقا تھا اور ان پر درندوں کی طرح ظلم و تشدد کیا کرتا تھا۔ امیہ کو دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سب مظالم یاد آ گئے۔ ان کا خون کھول اٹھا اور وہ چلائے، مسلمانوں، یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بھی بچ گیا تو سمجھو میں نہ بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر بولے، بلال یہ میرے قیدی ہے، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ دی اور پکارتے رہے، انصاریوں، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، اگر یہ آج بھی بچ گیا تو سمجھو میں نہ بچا۔ انصار جو پہلے ہی بھاگتے کافروں کو مار رہے تھے، دوڑے اور امیہ اور اس کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار سونت کر امیہ پر وار کر دیا۔ تلوار اس کے بدن پر زخم لگا گئی اور وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کو بچانے کے لیے ان پر اوندے جھک گئے، مگر انصاریوں نے دائیں بائیں سے تلواریں چبو کر باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح مکہ کے ایک مظلوم غلام نے اپنی اذیت اور تشدد کا پورا بدلہ بدر کے میدان میں لے لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ اور اس کے بیٹے کو بچاتے بچاتے خود بھی زخمی ہو گئے تھے، بعد میں یہ واقعہ یاد کر کے کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے میری زرہیں بھی گئی، قیدی بھی گئے اور زخم الگ کھایا۔ لڑائی کا ہنگامہ تھم گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈھونڈ نکالا، دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا، او اللہ کے دشمن، دیکھا آج اللہ نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا۔ یہ کہہ کر اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر بولے، اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑائی ہے بس اسی ذات کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ پھر ابو جہل کی لاش کے پاس چل کر گئے اور فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی لاشوں کے درمیان چلتے ہوئے درمیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی مصرے کا ایک ٹکڑا مفلق حامن پڑھتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے یوں پورا کرتے، من رجال اعزت علینا وهم كانوا اعمق واظلما۔ ہم سر پھاڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے جو ہم پر سختی کرتے تھے اور وہ سرکش اور مظالم تھے۔ غزوہ بدر کے دوران صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات بھی دیکھے۔ عین لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لاٹھی دے کر فرمایا، عکاشہ اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لاٹھی لی، وہ ایک تیز تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے لڑتے رہے۔ حضرت رفاعہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، جس سے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں خون کے رشتوں کو ایمان کے سامنے قربان کرنے کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا باپ آ گیا۔ ایک بار تو چھوڑ دیا مگر دوسری بار ایمانی غیرت نے للکارا، ہر رشتہ بلا کر باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ مشرکوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے عبد الکعبہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہی عبد الرحمن بن ابی بکر کہلائے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ کئی مرتبہ میری زد میں آ گئے مگر ہر بار میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ جواب دیا، مگر بیٹا، اگر تم اس دن میری زد میں آ جاتے تو میں ہرگز لحاظ نہ کرتا۔ غزوہ بدر خوشی کے ساتھ غم کے ملاپ کا ایک عجیب منظر دکھاتا ہے۔ ایک طرف قاصد فتح کی بشارت لے کر مدینہ میں داخل ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ کئی دنوں سے شدید بیمار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تھا، ورنہ وہ خود جہاد میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں بلند کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کی لاڈلی بیٹی کو بقیع کی ٹھنڈی خاک میں دفن کیا جا رہا تھا۔ غزوہ بدر میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کم سن بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو عتبہ سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے تھے، جنگ کے اختتام پر واپسی کے سفر میں جام شہادت نوش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ان کے نامور سردار اور سپہ سالار شامل تھے۔ اتنے ہی کفار گرفتار ہوئے جنہیں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، داماد ابو العاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی عقیل بھی شامل تھے۔ یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس طرح ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ یہ توقع بھی ہے کہ ہمارے حسن سلوک سے یہ لوگ ایمان لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، وطن سے نکالا اور جنگ کی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے فرما دے، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کروں گا۔ عقیل کو ان کے بھائی علی کے اور عباس کو ان کے بھائی حمزہ کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ دیر بعد حکم دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدی دو دو چار چار کر کے صحابہ میں بانٹ دیے اور تاکید فرمائی کہ ان کے آرام کا خیال رکھے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا، کسی صحابی کے گھر میں کھانا کم پڑ گیا تو کھانا اپنے قیدی کو کھلا دیا اور خود کھجوروں پر گزارا کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو العزیز بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے جن انصاریوں کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو میرے سامنے روٹی رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر اکتفا کرتے تھے۔ قیدیوں کے رشتے دار فدیے کی رقم لے کر آتے رہے اور انہیں آزاد کر کے لے جاتے رہے۔ جو قیدی غریب تھے اور فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، ان سے بھی وسعت کا سلوک کیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب تو ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الانفال کی آیت میں اس طرح فدیہ لے کر چھوڑنے پر تنبیہ آئی، گویا وحی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی گرفتار ہوئے تھے۔ قانون سب کے لیے ایک تھا، ان سے بھی فدیہ مانگا گیا، مگر ان کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مجبور ہو کر ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے اپنا ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بیٹی کا ہار دیکھ کر شفیق باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خصوصاً اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا جو انہوں نے بیٹی کو رخصتی کے وقت ہدیہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے تھے اور آپ بغیر کسی مشورہ کے ایسا کر سکتے تھے، مگر احتیاط کا عالم یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کیا اور فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو، ابو العاص کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کے لیے گھر بار لٹانے کو تیار تھے۔ انہوں نے بخوشی بات مان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا، مگر ان سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دیار کفر میں رہنا اسلامی شان کے خلاف تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جن کی چند دن قبل وفات ہوئی تھی۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، مکہ جاتے ہی بیوی کو اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔